بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے ایک بڑا ہی نمایاں وصف وہ تھا آپ کا عفو و درگزر۔ یہ وصف اتنا نمایاں تھا کہ بہت سے لوگ، بہت سے قبائل اسی وصف کی وجہ سے مسلمان ہو گئے تھے۔ بہت سے لوگ اسی وصف کی وجہ سے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ لوگوں کو معاف کر دیتے۔ آپ سخت مزاج نہیں تھے، بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بھی اس بات کا ذکر کیا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے نبی، یہ اللہ کی رحمت ہے آپ پر کہ آپ نرم مزاج ہیں۔ اگر آپ سخت مزاج ہوتے، بدگو ہوتے، یہ لوگ کبھی آپ کے ارد گرد نہ ٹھہرتے، یہ بھاگ جاتے۔ تو گویا کہ لوگوں کا آپ کے گرد جمع ہو جانا، آپ کی باتوں کو قبول کر لینا، اسلام کے دائرے میں آ جانا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ آپ کا عفو و درگزر تھا۔ آپ معاف کر دیتے، آپ نے کبھی انتقام لیا ہی نہیں تھا، آپ ہر کسی کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے بارے میں اماں جی عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، من تکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ الا ان تنتہک حرمت اللہ۔ نبی علیہ السلام نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام لیا ہی نہیں تھا۔ آپ انتقام نہیں لیتے تھے، معاف کر دیتے تھے۔ ہاں، اگر اللہ کی حدوں کو پامال کیا جاتا تو پھر آپ انتقام لیتے تھے، کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے، وگرنہ آپ معافی کو ترجیح دیتے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام، کوئی جان لیوا دشمن بھی آپ کے بارے میں آپ پہ حملہ کرنے کے لیے آتا، آپ اسے بھی معاف کر دیتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نجد کی طرف سے غزوہ کر کے آ رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ صحابہ کرام کا اکثر یہ عمل تھا کہ وہ دیکھتے جو سب سے اچھی جگہ، سایہ دار جگہ ہوتی نا، تو وہاں نبی علیہ السلام کا خیمہ لگاتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ سایہ دار درخت کے نیچے آپ لیٹ گئے اور آپ نے اپنی تلوار درخت کے ساتھ لٹکا دی۔ ایک اعرابی دیہاتی بدو آیا، آپ آرام کر رہے ہیں، آپ کی تلوار پکڑی اور آپ کی طرف ہی سونت دی اور کہنے لگا، من یمنعک منی، بتاؤ اب آپ کو کون مجھ سے بچائے گا؟ آپ بالکل بھی خائف نہیں ہوئے، آپ کے چہرے پہ کوئی دور دور تک خوف کے نشانات بھی نہیں ہیں، بالکل پرسکون اور مطمئن۔ اور آپ نے بڑے اطمینان سے کہا، اللہ، مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ وہ دیہاتی جو تھا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، آپ نے وہ تلوار پکڑ لی، میں اب تم بتاؤ، تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو کہنے لگا کہ آپ مجھے معاف کر دیں، میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے خلاف کسی جنگ میں نہیں آؤں گا، نہ ہی کسی ایسے قبیلے کا ساتھ دوں گا جو آپ کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہا ہو۔ کلمہ نہیں اس نے پڑھا، لیکن یہ وعدہ کیا، آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ یعنی جان کا دشمن ہے، لیکن آپ نے اس کے انتقام نہیں لیا، اس سے بدلہ نہیں لیا، اس کو معاف کر دیا، جانے دیا۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام جعرانہ مقام پہ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، ایک دیہاتی آیا، کہنے لگا، الا تنجز لی ما وعدتنی، آپ نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کیوں نہیں کر رہے؟ بڑے غصے اور ترش انداز میں اس نے بات کی۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ میں ابشر، خوش ہو جاؤ، مطلب ان قریب ہمیں مال ملا ہے، ہم تمہیں تقسیم کریں گے۔ وہ کہنے لگا، واللہ لقد اکثرت علی من ابشر، اللہ کی قسم آپ ابشر بڑا کہتے ہیں، خوش ہو جائے یہ بڑا کہتے ہیں، دیتے کچھ ہے نہیں ہے۔ آپ کو غصہ تو آیا، لیکن آپ خاموش ہو گئے، آپ نے کچھ نہیں کہا، اسے معاف کر دیا۔ اور صرف اتنا کہا کہ ابو موسیٰ اشعری اور بلال، تم دونوں، ان دونوں سے کہا رد البشرا فقبلا انتما، اس نے تو خوشخبری کو، بشارت کو رد کر دیا ہے، تم دونوں قبول کر لو۔ انہوں نے قبول کر لی۔ تو گویا کہ حالانکہ آپ نے کسی کا حق نہیں دینا، لیکن اس طرح بات کرنے کے باوجود آپ نے کوئی غصہ نہیں کیا، آپ نے اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا، آپ نے معاف کر دیا اس کو۔ تو گویا کہ
نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ بڑا نمایاں اور بنیادی وصف تھا۔ آپ ہر کسی کو معاف کر دیتے، کبھی نہ بدلہ لیتے تھے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے بارے میں یہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی بیوی پہ تہمت لگانے والا شخص عبداللہ بن ابی، جب آپ غزوہ بنو مستلق سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا۔ وہ کچھ دیر کے لیے رک گئیں، بعد تک قضائے حاجت کے لیے گئیں، ابھی قافلہ پیچھے سے چلا گیا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معمول تھا، آپ قافلے کے پیچھے کا آدمی کو رکھتے تھے۔ حضرت صفوان بن معطل ان کی باری تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ تاکہ جو بھی کوئی سامان گر جائے وہ اس کو لے آئیں۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، اس نے اس موقع پر مومنوں کی ماں اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ طاہرہ مطہرہ، ان پر تہمت لگا دی، نعوذ باللہ گناہ کے بارے میں، زنا کے بارے میں تہمت لگا دی۔ اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک مہینے بعد ان کی برات آ گئی، سورہ نور کی آیات نازل ہو گئیں، لیکن آپ نے اس سے کوئی انتقام نہیں لیا۔ حالانکہ اس نے صرف یہی نہیں کہا، اس سے آگے بڑھ کے ایک اور بات بھی کہی اسی غزوے میں، کہنے لگا لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، اگر ہم مدینہ پہنچ گئے تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جو عزت والے ہیں وہ ذلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ اور اس کا بیٹا عبداللہ وہ صحیح صحابی رسول تھے، مدینہ کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، سب کو گزرنے دیا، جب ان کا باپ آیا روک دیا، کہا جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کے رسول عزت والے ہیں اور میں ذلیل ہوں، تب تک آپ کو جانے نہیں دوں گا میں۔ آپ نے اس سے بھی کوئی انتقام نہیں لیا، حتیٰ کہ جب وہ فوت ہوا آپ نے جنازہ بھی پڑھایا اس کو قبر میں دفنا دیا گیا، قبر کو کھول کے آپ نے اس کے منہ میں لعاب بھی ڈالا، اپنی قمیض بھی اس کو پہنائی آپ نے۔ تو گویا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہر موقع پہ آپ معافی درگزر سے کام لیتے، کبھی آپ کسی پہ سختی نہیں کرتے تھے۔ اور آپ نے عفو و درگزر کے بارے میں ایک بڑا اہم واقعہ بتایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ تم سے جو پہلے لوگ گزرے نا، ان میں ایک آدمی تھا، وہ لوگوں کو قرضہ دیا کرتا تھا اور اپنے خادموں سے کہتا اذا اتیتم معسرا فتجاوزوا عنہ، جب تم کسی تنگ دست کے پاس جاؤ تو اس سے درگزر کرنا، اس کو معاف کر دینا، لعل اللہ ان یتجاوز عنی، ممکن ہے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور آپ نے فرمایا جب وہ فوت ہوا اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین بھی اپنے ایسے بندوں کو پسند کرتے ہیں جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی ان کی لونڈی نے یہی بات کہی تھی، کہا کہ ان اللہ یحب المحسنین والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، لوگوں کو معاف کرنے والے، غصہ پینے والے، نیکی کو اپنانے والے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام میں یہ وصف بدرجہ اتم تھا۔ حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں نے زنا کر لیا۔ آپ نے منہ سائڈ پہ کر لیا، وہ دوسری تیسری مرتبہ ہر طرف سے آئے، آخر کار آپ نے فیصلہ دیا کہ اس کو رجم کر دو۔ صحابہ کرام ان کو رجم کرنے کے لیے لے گئے۔ اب جب پتھر مارنے لگے حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ دوڑ لگا دی، بھاگ گئے، بعد میں صحابہ ان کو پکڑ کے رجم کر دیا۔ جب آ کر نبی علیہ السلام کو بتایا تو آپ نے فرمایا تم نے اس کو جانے کیوں نہیں دیا، تم اس کو چھوڑ دیتے، یعنی آپ اس موقع پہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا لقد تاب توبۃ لو قسم بین امۃ لوسعتہم، اس بندے نے ایسی توبہ کی ہے اگر اس کی توبہ ایک پوری امت کو بانٹ دی جائے اللہ پوری امت کو ہی معاف کر دے گا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا عفو و درگزر، معاف کر دینا آپ کا نمایاں وصف ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔